بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. باب اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو. ہر بیماری کا علاج موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو یا کسی ڈاکٹر کو پتہ نہ ہو. اور نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری آتی ہے تقدیر سے، تو بیماری اور شفا دونوں ہی تقدیر کا حصہ ہے. یعنی اگر بیماری تقدیر کا حصہ ہے تو شفا بھی تقدیر سے ہوتی ہے. اور جب کوئی دوا بیماری کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے، لیکن بڑھاپے اور موت کا کوئی علاج نہیں ہے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عطاء بن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بیماری، الا انزل له شفاء، مگر اللہ نے اس کے لیے شفا بھی اتاری ہے، یعنی اس کی شفا کا بھی انتظام کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تم بیماری کا علاج کرو لیکن حرام چیزوں سے دوا نہ کرو. یعنی علاج تو ہے لیکن حرام سے نہیں. یہاں اصل میں امام بخاری اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو صرف صبر کرو اور اپنے آپ علاج نہ کرو اور بیماری پر راضی رہو. یعنی بعض صوفیاء کا یہ خیال ہے کہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے تو پھر اس پر صبر کرو اور علاج نہ کرو کیونکہ آپ کو تکلیف پر اجر ملے گا. لیکن سنت کی پیروی میں اجر ملتا ہے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں اجر ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے، دوا موجود ہے، تو پھر بیماری پہ راضی ہو کے بیٹھ نہ جاؤ، علاج کی کوشش کرتے رہو. اور علاج کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ بیماری کی تشخیص ہو، ڈائگنوز کی جائے کہ مرض ہے کیا، مرض کیوں ہوا ہے، اور پھر اس کے مطابق علاج کیا جائے. کیونکہ بعض اوقات علاج کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی کیونکہ یہی نہیں سمجھ آتی کہ مسئلہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہر مرض کی دوا ہے. جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. یعنی ڈاکٹر کو ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ کیا دینا چاہیے، اس مریض کے لیے کیا ضرورت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ یہ دوا بنتی ہے اور وہ دیتا ہے تو مریض ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اذن اللہ کا ہوتا ہے، توفیق بھی اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کوشش اور محنت انسان کی ہوتی ہے. اور انسانوں کو اس علم کو پڑھنا بھی چاہیے. ڈاکٹر بننا، اس علم کو پڑھنا اگر انسانوں کے فائدے کی نیت سے ہو، اللہ کے اس حکم کے مطابق تو اجر ہی اجر ہے. وہ جتنے سال اس میں لگائے گا، جتنا تھکے گا، جتنی محنت کرے گا، اور پھر جس طرح مریضوں کو دیکھے گا، ان کا دکھ دور کرے گا، تو یہ سارے کا سارا اللہ کے حکم کے مطابق ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہر مرض کی دوا، اور جب کوئی دوا بیماری کے نشانے میں بیٹھتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض تندرست ہو جاتا ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ دو طریقوں سے شفا ہوتی ہے، ایک ہے دوا سے اور دوسرا ہے دعا سے. تو بیماری جب ہو تو دو چیزیں یاد رکھے، دعا اور دوا دونوں ہی کریں. اب آپ دیکھیے کہ دعائیں تو ہمیں وحی کے ذریعے معلوم ہوئی ہیں، اور دوائیں جو ہیں یہ تجربات کے ذریعے بھی، اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی ہیں. علاج کروانے کا ایک تیسرا طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا دم جھاڑ جو شریعت میں منع ہے.
ایسے ٹوٹکے وغیرہ جس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، یا محض وہم کی بنیاد پر علاج کرنا اور غیر شرعی طریقے اختیار کرنا، مثلا کوئی پیتل کا چھلا پہن لیتا ہے، کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے، کوئی گرے لگا کے پہن لیتا ہے، کوئی چینز پہنتا ہے، یعنی اس قسم کے جو بھی طریقے ہیں جو غیر شرعی طریقے ہیں ان سے بچنا چاہیے. کسی قبر پہ جا رہے ہیں، اس کی مٹی اٹھا رہے ہیں، کوئی جسم پہ مٹی مل رہے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ غیر شرعی طریقہ ہے. شرعی طریقے سے دعا اور دوا دونوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن غیر شرعی طریقے سے علاج کرنے سے انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. دنیا میں تو علاج کیا ہوگا، آخرت ہی گما بیٹھے. تو وہ طریقے جن میں شرک پایا جاتا ہو، جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگا جاتا ہو کہ آپ ہماری مدد کریں. جیسے کہ بہت سے لوگ جب بچے پیدا نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اولاد دی ہے. نعوذ باللہ. قرآن کیا کہتا ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے دیتا ہے، دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانٹ کر دیتا نہیں دیتا. یہ اس کی تقسیم ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کسی دربار پہ جانے، کسی درگاہ پہ جانے سے اولاد نہیں ہوگی. اس سے بچنا چاہیے. پھر اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ما انزل اللہ داء، نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی بیماری. یہ حسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور روحانی بیماری بھی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی نظر ہو سکتی ہے، کوئی جادو ہو سکتا ہے، کوئی مینٹل النس ہو سکتی ہے، کوئی ڈپریشن ہو سکتا ہے، انسان کو پریشان کرنے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو النس کہیں گے. تو یہ ساری اللہ کے اذن یا تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس بندے کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات اس کے ذریعے سے اس کی آخرت کے درجات بلند کرتا ہے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو درجہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے تک نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی فریکچر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی ایسی بیماری اچانک آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس میں صبر کرتا ہے تو وہ فوراً ایک دم اس کا گریڈ بہت اونچا چلا جاتا ہے جو عبادت سے حاصل ہونے والا نہیں تھا. بعض اوقات انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، میری کیا کیا غلطیاں ہیں. جب انسان صحت مند، انرجیٹک، طاقتور ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس سے گپ شپ، ہنسی کھیل مذاق، کھانا پینا. اس کو اللہ کی یاد کم آتی ہے. لیکن جب انسان بیمار ہو کے بستر پر پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کی یاد بہت آتی، پھر توبہ استغفار بھی بہت ہوتی، پھر دعائیں بھی بہت ہوتی. تو یہ سب چیزیں اس کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماریاں دو طرح کی ہیں، علاج بھی دو طرح کے ہیں. جیسے شروع سے میں عرض کر رہی ہوں آپ کو، قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے. دل کی بیماریوں کے لیے خاص طور پر قرآن شفا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے. تو اس لیے انسان کو قرآن سے علاج کرنا چاہیے. اور پھر اس میں یہ یاد رکھیے کہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ذرا کر کے دیکھتے ہیں ہوتا کہ نہیں علاج، بلکہ پورے یقین کے ساتھ علاج کرنا چاہیے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اس لیے علاج کرنا چاہیے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حیث خلق الداء خلق الدواء فتداؤوا، جیسے اس نے دوا پیدا کی بیماری، ایسے ہی دوا بھی پیدا کی، دونوں اللہ کی کریشن ہے. فتداؤوا، تو تم کیا کرو؟ دوا کرو. دوا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسامہ بن شریک کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ آپ کی مجلس میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی بہت ادب سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. چنانچہ میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے بدوی لوگ آئے، آرابی. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کر لیا کریں؟ ہمیں اجازت ہے ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دوا استعمال کیا کرو. بلا شبہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اس کی دوا پیدا کی ہے، سوائے ایک بیماری کے بڑھاپے کے، اس کی دوا نہیں ہے کوئی. پھر اسی طرح دوا سے شفا اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ کے اذن سے شفا ہوتی ہے. علاج کروانا اللہ کے حکم میں سے ہے. تو علاج کروانے کے کچھ اصول ہیں، یہ بھی یاد رکھیے. نمبر 1، اللہ کو شافی ماننا کہ اللہ ہی شافی. اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دم کیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا درد کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی اس تکلیف کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ طبیب تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک نام الشافی ہے اور ایک الطبیب بھی ہے. ابو رمفہ کہتے ہیں میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، یعنی مہر نبوت جو تھی، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے بلکہ تو رفیق ہے، یعنی مریض کو تسکین اور دلاسا دیتا ہے. اس بیماری کا طبیب تو وہی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اصل طبیب اور علاج کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. اللہ ہی بندوں سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. ایوب علیہ السلام کی بیماری کس نے دور کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، بس اس کی جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اس کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے یاد دہانی جو عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان مصیبت کے وقت اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں سے مصیبت دور کر دیتا ہے. تو سب سے پہلے علاج کرواتے وقت دل میں کیا پکا یقین رکھنا ہے؟ شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، اس کو بھی یہ توفیق، یہ دماغ، یہ محنت، یہ سب کچھ، یہ سمجھ اللہ نے دی ہے. تو اللہ کے اذن سے شفا ہوگی. دوسری چیز کتاب اللہ سے علاج کرنا. ہم بعض اوقات صرف دوائیوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جبکہ اللہ کی کتاب سے بھی شفا حاصل ہو سکتی ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی یا آپ کو دم کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ، اس کا علاج کتاب اللہ کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھ کر اس کو دم کرو جس سے اس کا علاج ہو.
اللہ کی کتاب میں وہ کون سا حصہ ہے جس کا نام ہی الشفا؟ ماشاء اللہ، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ سے علاج کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک شخص جس کو بچھو نے کاٹ دیا تھا اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ درست ہو گیا. پھر سورۃ البقرہ سے علاج، جیسے جادو وغیرہ کا، نظر کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے. پھر معوذتین سے علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہو گئی. جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ دیا. تو قرآن کے یہ حصے خاص طور پر. پھر اسی طرح آپ نے دیکھی ہوگی کتاب منزل یا رقیہ جس کو بولتے ہیں، ان آیات میں بھی اس طرح کے معنی پائے جاتے ہیں کہ بیماری میں ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر سنت سے علاج، قرآن سے علاج اور سنت سے علاج. انبیاء علیہ السلام کو قلبی اور روحانی ادویات دی گئی ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ وحی جو اللہ اپنے نبیوں کو کرتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. اس میں وہ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو بیماریوں سے شفا دیتی ہیں. یعنی وحی کے ذریعے صرف ڈوز اینڈ ڈونٹ سے نہیں اترے، اس میں شفا کی باتیں بھی اتری ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے جن کی طرف بڑے بڑے ڈاکٹروں کی عقل نہیں پہنچ پاتی، اور ان دوائیوں تک ان کے علوم، تجربات اور قیاسات نہیں پہنچ سکتے. اور وہ ادویہ قلبی اور روحانی ہیں. مثلا تھکاوٹ کے علاج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا؟ رات کو سوتے وقت پیناڈول لے کے سوئیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. ڈر اور خوف دور کرنے کا نسخہ، جیسے بچے بھی ڈرتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. بس اتنا ہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یعنی جب آپ کو ڈر لگ رہا ہو، کبھی لگا ڈر، سب کو کبھی نہ کبھی لگتا ہے، جب ڈر لگے تو تسبیح شروع کر دے سبحان اللہ و بحمدہ. اور اللہ کا ذکر ویسے بھی بچاؤ ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جوڑوں کے درد کا علاج ہر جوڑ کا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہوتا ہے. یعنی صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا صدقہ نکالو. ہم عام طور پر صرف پیسے سے صدقہ نکالنا جانتے ہیں اور ہر ایک کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، تو پھر صدقہ کیا کرے؟ اشراق کے نفل، یعنی 2 نفل، ذرا دیر سے پڑھے تو 4، جلدی پڑھے تو اشراق. یہ 2 نفل جو ہیں یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اسی طرح ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ایک تسبیح کر لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے. اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اتنا کہنا بھی کافی ہے. اسی طرح زہریلا جانور اگر کوئی ڈنک مار جائے تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس بچھو کی کاٹنے کی جگہ پر پانی اور نمک لگا کے یہ صورتیں پڑھ کے دم کر رہے تھے. تیسری چیز طب نبوی سے علاج کرانا، جس میں سب سے پہلے حجامہ. حجامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے میں نہیں، حجامہ کرانے میں.
یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے میں ہے، اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، یعنی اگر وہ مرض کے مطابق ہو، حجامہ ایسا کیا کہ بیماری کے مطابق ہے، پھر علاج فائدہ دے گا، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جس نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو حجامہ کرایا اسے ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ پھر کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ کلونجی کے تیل پر شرعی دم کر کے اس کو رکھ لیں اور جہاں کہیں تکلیف ہو اس کے اوپر لگائیں اور کھلائیں بھی۔ اس دفعہ میں نے تجربہ کیا، میں کراچی گئی تو جاتے ہی مجھے رستے میں جیسے ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آگے گئی تو مجھے تھوڑا فلو ہو گیا، اور میرا جب ایک دفعہ فلو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لیتا ہے اور بہت زیادہ ایک طرح سے مشکل میں ڈال دیتا۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا، میں نے شہد میں کلونجی کا تیل ملایا، مکس کیا اور اس کا تھوڑا تھوڑا لینا شروع کر دیا۔ الحمدللہ تیسرے دن مجھے اللہ نے آرام دے دیا، اور اس کے دوران پڑھاتی بھی رہی، سب کام کرتی رہی، ورنہ میری بیماری میں تو مجھے لازماً لیٹنا پڑتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی، لیکن اللہ ہی نے دل میں ڈالا، کیونکہ جب میں وہاں پہنچی تو انہوں نے میرے لیے بالکل فریش کلونجی کا آئل نکلوا کے رکھا ہوا تھا کمرے میں، تو اس میں میری نظر پڑی اور شہد بھی رکھا ہوا تھا، تو ان کو دونوں کو ملایا اور اس سے علاج شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ کوئی دوا نہیں لینی پڑی، کچھ نہیں، اللہ نے اسی سے شفا دی، کیونکہ شہد میں بھی شفا ہے، کلونجی میں بھی، اور دونوں کو اگر آپ ملا لیں تو پھر نور علی نور۔ شہد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، پچھنے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے میں منع کرتا ہوں۔ پھر آب زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، یعنی جس نیت سے آپ اس کو پیئیں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین پر، اس پلانٹ پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے۔ پھر پانی سے علاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوا تھا تو آپ نے لوگوں کو کیا حکم دیا تھا کہ پانی کا ٹب بھرے اور آپ کے اوپر پھر پانی ڈالا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے۔ سردیوں میں obviously نہیں، لیکن یہ کہ گرمیوں میں، ٹھنڈے سے مراد اس زمانے میں فریج نہیں تھے اور نہ فریزر تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے رات کا پانی ہوتا ہے ٹھنڈا۔ پھر زیتون کا تیل بھی بہت فائدے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے، یعنی زیتون پی بھی سکتے ہیں، خصوصاً جن کو ڈرائی کاف ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا صبح نہار میں زیتون کے تیل کی چمچی چائے والی اگر پی لے تو الحمدللہ گلے کو سکون بھی ملتا ہے اور خشکی بھی دور ہو جاتی ہے، کھانسی کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ پھر بیری کے پتوں سے علاج، خاص طور پر اگر نظر لگ جائے یا ویسے ہی بیماری ہو کوئی، تو بیری کے 7 پتے لے کر تازہ فریش، آپ کے شہر میں بیری ہوتی ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے بیر نہیں، بیری، جو چھوٹے بیر ہوتے ہیں نا اس کے پتے، کم از کم 7 پتے لے لیں، اگر زیادہ بھی لے لیں کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 7 پتے ہونے چاہیے اس کے۔ ان کو آپ کوٹ لیں یا پیس لیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا وہ ہوتا ہے نا لفافہ، اس کے اندر رکھ کے اس کو ڈبل کر کے اس کے اوپر سل کا بٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز، اس سے آپ مارتے جائیں تو وہ سارا کرش ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس کو کرش کرنا ہوتا ہے پتوں کو، پھر اس کو پانی میں ملا دیں۔ آپ اس کا جوشاندہ بھی بنا سکتے ہیں، ابال بھی سکتے ہیں، اس سے سارا رس نکل آتا ہے، اور اگر نہیں ابالنا چاہتے تو بھی وہ پانی کے اندر ایسے ہی ہے جیسے آپ لیمو پانی بناتے ہیں نا، تو کچھ لوگ اس میں منٹ پودینہ ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح وہ کچھ اور نہیں ڈالنا، خالی پانی کے اندر پتے کوٹ کے وہ ڈال دینے، اور پھر اس کے بعد اس پر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، تینوں کل یہ پڑھیں، یعنی سورۃ فاتحہ سے شروع کر لیں، آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ لیں، بس اتنا بھی کافی ہے، اور اگر لمبا رقیہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں،
وہ اونچی آواز میں پڑھ کے اس پر دم کر لیں. اسی پانی میں سے 3 گھونٹ پی لیں, 3 سانس جیسے ہوتا ہے نا, پیتے ایک دفعہ, پیتے دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, صرف نہیں, پیٹ بھر کے پی لیں آپ بے شک. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتے چھوٹے چھوٹے گلے میں آئے تو آپ اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں. اور باقی جو پانی ہے اس کو زیادہ بالٹی میں ملا کر غسل کر لیں, یعنی نہانے میں اس کو استعمال کر لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب نہا چکے تو آخر میں سارے جسم کو اس پانی سے دھو لیں. تو یہ بھی جس بیماری کے ختم ہونے کی نیت سے آپ کریں گے, ہر ایک کی بیماری الگ ہوتی ہے نا, تو یہ صرف کسی ایک خاص بیماری کے لیے نہیں, کسی بھی بیماری کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو جادو کی وجہ سے, جن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تعلقات ٹھیک نہ ہو اور ان کو مشکل پیش آ رہی ہو. کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو یعنی قرآن تو بیچ میں نہیں آیا نا, وہ تو اس کا اثر آیا. پھر اسی طرح جنگلی بکری کے گوشت سے علاج, پھر عود ہندی سے, پھر تلبینہ, مہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں زخم ہوتا یا کانٹا چبھ جاتا تو آپ زخم والی جگہ پر مہندی لگا لیتے تھے, تو اس سے وہ اس کو صاف کر دیتی. لیکن ممنوع ہے کچھ علاج جیسے شرکیہ دم, شرکیہ چیزیں. پھر اسی طرح حرام ادویات, حرام میں شفا نہیں, حرام بذات خود بیماری کا باعث ہوتا ہے.